آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ 15 اگست جشن آزادی تقاریب کے پیش نظر ملک بھر میں غیر معمولی سیکورٹی اور چوکسی، ترنگا کی تیاری اور فروخت عروج پر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم رقم ادائیگی پر لگائی عارضی روک، اندرما مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں رکھا گیا سنگ بنیاد۔ 2022 باپور فائرنگ واقعے کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی مقامی عدالت میں پیش، گواہی اور بیان قلم بند، غیر معمولی سیکورٹی بندوبست۔ تلنگانہ حکومت کا خاندان رجسٹر سرٹیفکیٹ پر قانونی رائے لینے کا فیصلہ، محمد علی شبیر کا اعلان۔ کلیانہ لکشمی اسکیم ختم کرنے کی سازش کا حکومت پر BRS نے لگایا الزام، ہائی کورٹ کا 8 سرکاری احکامات پر حکم التوا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے وکیل خواجہ معیز الدین قتل کیس کے ملزم محبوب عالم خان کی ضمانت منظور۔ بجلی گرنے سے خاتون ہلاک، دیگر 2 زخمی، تلنگانہ کے وقار ضلع میں پیش آیا واقعہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 17 اگست کو سنت نگر میں تعمیر کیے گئے ٹمس ہاسپٹل تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا افتتاح کرنے والے ہیں، تاہم ہاسپٹل میں مکمل طبی سہولیات کی عدم دستیابی پر طبی ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افتتاح کے وقت ہاسپٹل میں ممکنہ طور پر صرف OPD خدمات دستیاب ہوں گی، جبکہ کئی اہم طبی سہولیات ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہوئی ہیں۔ طبی ماہرین نے خاص طور پر کارڈیک کیئر جیسے اہم شعبے کے لیے صرف آلات کی عدم دستیابی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اہم شعبوں کے لیے بعض بنیادی آلات بھی ابھی تک ہاسپٹل نہیں پہنچے ہیں۔ افتتاح میں اب صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں، ایسے میں طبی ماہرین نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ افتتاح سے قبل ہاسپٹل کی تمام ضروری خامیوں کو دور کیا جائے اور بنیادی انفراسٹرکچر، طبی آلات اور ضروری خدمات کو مکمل طور پر دستیاب بنایا جائے۔ 3 فروری 2022 کو میرٹھ دہلی ہائی وے پر ہوئے فائرنگ کے کیس کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی جمعرات کو ہاپور کی عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر اویسی نے اپنا بیان بھی قلم بند کروایا۔ اس کیس میں پہلے سچن پنڈت اور شبھم کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے پاس سے ہتھیار بھی ضبط کیے گئے تھے۔ یہ واقعہ چھجارسی ٹول پلازا کے پاس پیش آیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی عدالت میں پیش ہونے کی اطلاع پر مقامی پارٹی کارکنوں اور عوام کی بڑی تعداد عدالت کے پاس جمع ہوئی۔ بیرسٹر اویسی کی آمد کے ساتھ ہی فلک شگاف نعرے بھی سنائی دیے۔ اس موقع پر عدالت کے آس پاس غیر معمولی پولیس بندوبست کیا گیا تھا اور بیریکیڈز بھی لگا دیے گئے تھے۔ اپنا بیان اور گواہی دینے کے بعد بیرسٹر اویسی عدالت سے روانہ ہو گئے۔ تلنگانہ میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں کے نفاذ سے متعلق 8 سرکاری احکامات پر ہائی کورٹ کی جانب سے حکم التوا جاری کیے جانے کے بعد سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت جان بوجھ کر عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے میں تاخیر کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے مطابق ان اسکیموں کی آئینی حیثیت سے متعلق دائر مقدمے میں عدالت نے حکومت کو اپنا کاؤنٹر داخل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دیا تھا، تاہم مقررہ مدت میں جواب داخل کرنے کی بجائے حکومت کی جانب سے مزید مہلت طلب کی گئی۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ عدالت نے حکومت کو کاؤنٹر داخل کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن ایڈوکیٹ جنرل نے ایک مرتبہ پھر مزید وقت مانگا۔
حکومت کی جانب سے تاخیر پر ہائی کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور مبینہ طور پر کلیانہ لکشمی کی ادائیگیوں پر بھی حکم التوا عائد کیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے ریونت ریڈی حکومت پر غریب، ایس سی، ایس ٹی، اقلیتی اور بی سی طبقات سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 1 تولہ سونا دینے کا وعدہ کر کے کلیانہ لکشمی اسکیم کو ختم کرنے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے مزید الزام لگایا کہ کانگریس حکومت نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے شروع کی گئی کئی فلاحی اسکیمات کو نظر انداز یا ختم کر دیا ہے، جن میں کنتی ویلگو، کے سی آر کٹ، ریتو بندھو، ریتو بیمہ اور دلت بندھو شامل ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے نئے متعارف کردہ خاندان رجسٹر سرٹیفکیٹ یعنی FRC کو انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے دوران قابل قبول دستاویز نہ ماننے کے فیصلے پر قانونی رائے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے یہ بات بتائی۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار کا احترام کرتی ہے، تاہم FRC کو راشن کارڈ کے مساوی قرار دینے کی دلیل کا قانونی جائزہ ضروری ہے۔ حکومت قانونی طور پر ممکن تمام راستوں پر غور کرے گی تاکہ غریب اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے حقیقی ووٹروں کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الیکشن کمیشن نے 11 اگست کو تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے طلب کردہ وضاحت کے جواب میں کہا تھا کہ 25 جولائی 2026 کے سرکاری حکم نامے نمبر 172 کے تحت جاری کیا گیا FRC فوڈ سیکورٹی کارڈ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، اس لیے اسے راشن کارڈ کے مساوی ہی سمجھا جائے گا۔ اس بنیاد پر اسے SIR کے دوران مقررہ قابل قبول دستاویزات میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیموں پر حکم التوا جاری کر دیا ہے۔ وکیل وجے گوپال نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان اسکیموں کو کسی باقاعدہ قانونی منظوری کے بغیر صرف سرکاری احکامات کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر ہائی کورٹ نے پہلے بھی سماعت کی تھی۔ وجے گوپال نے عدالت میں دلیل دی کہ قانون ساز اسمبلی میں قرارداد یا منظوری کے بغیر شروع کی گئی اسکیمیں قانونی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ گزشتہ سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو اس معاملے پر اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی تھی، تاہم وجے گوپال نے عدالت کی توجہ اس جانب دلائی کہ 4 ہفتے گزرنے کے باوجود حکومت نے اپنا جواب داخل نہیں کیا۔ اسی پس منظر میں ہائی کورٹ نے دونوں اسکیموں پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے معاملے کی اگلی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ پندرہ اگست یوم آزادی کی تقاریب کے سلسلے میں ملک بھر میں پولیس اور سیکورٹی کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ دلی میں جگہ جگہ تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ لال قلعے کے پاس پولیس کے غیر معمولی دستے تعینات ہیں۔ جموں کشمیر کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی پولیس سیکورٹی کی چوکسی کی اطلاعات ملی ہیں۔
पर्सन स्टाफ को इन्फॉर्म करते हैं तो वहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यौम आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाया जाने वाला है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी तकारीब के इंतजाम जारी हैं। कौमी परचमों की तैयारी और उसकी फ़रोख्त में गैर मामूली इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तकरीबन 100 लोग परचमों के अलावा दूसरी सजावटी अशिया की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मुल्क के दूसरे शहरों से भी ऐसी ही इत्तलात मिल रही हैं। महबूब आलम खां जो वफ़ कारकुन और तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल केस में मुलजिम हैं, नामपल्ली की अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। महबूब आलम खां को ज़मानत दी गई, ताहम उनके बेटे मुजाहिद आलम खां की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। 3 अगस्त को अदालत ने पुलिस को मुलजिम की 2 रोज़ा तहवील की इजाज़त दी थी। ये कार्रवाई तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से 22 जून को दायर की गई दरख्वास्त पर हुई, जो नामपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे से मुताल्लिक़ थी। पुलिस ने महबूब आलम खां को इस केस में दूसरे मुलजिम के तौर पर नामजद किया है, जबकि मुजाहिद आलम खां को ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल का मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया है। साइबर धोखेबाजों ने अब मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त साइबर धोखेबाजों की एक टोली बिलखुसूस हैदराबाद रियासत के अजला में सरगर्म है। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद और जगतियाल में 3 अफराद को धोखा दिया गया, जबकि आदिलाबाद में भी धोखा देने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। तफसीलात के मुताबिक शहर के ईदी बाजार इलाके की एक मस्जिद के मौज़न साहब से इस हफ्ते साइबर धोखेबाज ने राब्ता कायम किया। उसने अपने ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से बताया और कहा कि वो मस्जिद की तामीराती सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहता है। उसने मदद की पेशकश की, जिस पर सादालू मौज़न ने साइबर धोखेबाज की बातों पर यकीन कर लिया। उसने मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए उन्हें बताया कि मिल्की वजूहात की बिना पर पहले मौज़न साहब को 3 ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में करने होंगे, जिसके बाद वो उनकी रकम के साथ इमदादी रकम भी रवाना करेगा, मस्जिद की तामीर के लिए भी रकम रवाना करेगा। उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया और मरहलावारी तौर पर 3 मरतबा जुमला 7,000 रुपये उसे मुंतकिल किए, जिसके बाद उसने अंदरून 10 मिनट रकम भिजवाने का वादा किया, लेकिन रकम नहीं भिजवाई, जिस पर मौज़न साहब को तशवीश हुई और उन्होंने फौरी तौर पर अंदरून 1 घंटा साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने साइबर धोखेबाज के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, जिसके बाद उसने रकम वापस कर दी। इसी तरह ज़िले आदिलाबाद में भी साइबर धोखेबाजों ने ठग लेने की कोशिश की। उन्होंने दारुल अंसाल वेलफेयर सोसाइटी के तकरीबन 5 जिम्मेदारान से अलग अलग राब्ता कायम करते हुए ज़कात की रकम भिजवाने का वादा किया और उनसे कहा कि वो गरीब अफराद की मदद करना चाहते हैं। उसका ताल्लुक़ बैरूनी मुल्क से है। उसने तकरीबन 1.5 लाख रुपए भिजवाने का वादा किया और उसके बाद कोई उज़र पेश करते हुए इब्तिदा में उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन की ख्वाहिश की। सोसाइटी के मोतमद ने बताया कि वो चौकसी के बायस रकम से महरूम होने से महफूज रह गए और हाजिर दिमागी के नतीजे में साइबर धोखेबाज नाकाम हो गया। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल जगतियाल की मस्जिद ज़हरा के इमाम व ख़तीब मौलाना माजिद अली नदवी के साथ इसी तरह का वाक़या पेश आया।
سائبر دھوکے باز نے ان سے رابطہ قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک پہنچانے کی پیشکش کی اور اس نے یہ بہانہ بنایا کہ مولانا کے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم نہیں ہے جس کی وجہ سے رقم روانہ کرنے پر فیس لگے گی۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے مولانا سے مرحلہ واری طور پر 48,000 روپے آن لائن وصول کیے اور 85,000 روپے بھجوانے کا وعدہ کیا، لیکن ایسی کوئی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئی، جس پر وہ پولیس سے رجوع ہوئے۔ تازہ طور پر حیدرآباد کے ایک اور شخص کو اسی طرح 48,000 روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ شاطر دھوکے باز نے ان کے فون پر 80,000 روپے جمع کروانے کا جھوٹا پیغام روانہ کیا اور 50,000 روپے واپس اس کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کو کہا۔ سادھالو شخص نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دی، جس کے بعد انہوں نے بیلنس چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے رقم جمع ہی نہیں کروائی، الٹا ان سے رقم وصول کر لی۔ سائبر دھوکے بازوں کی اس ٹولی سے دھوکہ دہی کا شکار ہونے والے افراد نے بتایا کہ شاطر دھوکہ باز ابتدا میں جس شخص کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اس کے آس پاس کے لوگوں اور دوستوں کی فہرست شاید سوشل میڈیا سے حاصل کرتا ہے اور پھر ان سے متاثر کن انداز میں مذہبی باتیں کرتے ہوئے انہیں اپنے اعتماد میں لے کر دھوکہ دیا کرتا ہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کو نکالے جانے والے مرکزی میلاد جلوس کے انتظام اور انصرام کے ضمن میں والنٹیئرز کا ایک اہم جائزہ اجلاس درگاہ شریف سیدی فقیر پاشا طارق رحمۃ اللہ علیہ نزد عیدگاہ میرعالم میں منعقد ہوا۔ مولانا سید غلام غوث شیخن احمد قادری شتاری صدر کمیٹی نے صدارت کی۔ داعی اجلاس مولانا سید شاہ محمد سیف اللہ حسینی قادری الباخری سیف پاشا جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی نے خیر مقدم کیا۔ مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا ذریق اللہ معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی نے کہا کہ حسب عمل درآمد قدیم جلوس 12 ربیع الاول کو بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جائے گا۔ اس جلوس میں نظم و ضبط اور ڈسپلین کو برقرار رکھتے ہوئے شرکت کریں۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ جلوس میں خرافات کی کوئی جگہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب جلوس میں ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ نماز ظہر مکہ مسجد میں ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے جلوس میں بے ادبی کو نہ ہونے دیں۔ نعت و درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہوئے چلیں۔ جناب عبد الماجد ایڈیشنل ڈی سی پی چارمینار زون نے کہا کہ حیدرآباد ایک ہمہ ثقافتی شہر ہے جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس میں امن و امان کی برقراری ہم تمام کے ذمے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس سے زیادہ والنٹیئرز جلوس میں ڈسپلین کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اسی مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ کی طرح اب بھی جاری رہے گا اور کسی قسم کی کوئی بد نظمی کا کام ہے۔ ارے آقا کی سنت تو ہو ہے، ارے یہودی آقا کی بارگاہ پر مہمان نہ چاہتا تو اپنی چادر اندر پاشا بچھا کے دیتے رہیے۔ ہمارے پتا نہیں ہونا چاہیے، پتا کو جزا نہیں، میرے پاس آپ کو جزا ہے کہ انشاءاللہ تو ضرور انشاءاللہ کو جزے کے سوا تو جزا ہوگا۔ تو یہ بھی گزارش ہماری طرف سے خوب کام کرنا ہے جو کہ آخرت سوال نہ ہے اور ہر ایک کا استقبال کرنا ہے۔ اگر راستے میں دوران ضرور کوئی دوسرے برادران ہوتا اگر آتے ہیں تو ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو جو ہے راستہ ہموار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ رکو ہمارا کام نہیں کیا کریں گے وزا کے طور پہ آپ مالک صاحب جلوس میں جا رہے ہیں، کوئی جو ہے مزاحیہ صاحب ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ دیکھیے مالک صاحب جو ہے نا مزاحیہ صاحب کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے جیسے جلوس کے راستہ بنیں گے نا، بولیے بنیں گے۔ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں چوری کا انوکھا واقعہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سارق جو نشے کی حالت میں تھا چوری کے لیے گھر میں داخل ہوا اور چوری کرنے کے بعد گھر میں سو گیا۔
مکان میں موجود لوگ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو پہلے اسے نیند سے اٹھایا گیا اور اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ سارق کی جیب میں مسروقہ اشیاء بھی پائی گئی جس میں موبائل فون بھی شامل تھا۔ سارق نے خود اس ویڈیو میں الماری سے سامان اور موبائل فون کی چوری کا اعتراف کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چوری کرنے کے بعد وہ وہیں سو گیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی مار پیٹ بھی نہیں کی گئی۔ السلام علیکم فیروز بھائی، یہ نہیں ہے دیکھو کب آیا نہیں معلوم، رات میں یہ جو چیزاں ہیں نا اس کی جیب میں یہ بازارش ہے لیکن ہمارے گھر کے چیزاں ہی، ہاں فون بھی تھا، دیکھو اس سے پپا کا فون بھی تھا، پپا فون وہاں رکھے سنے، یہ الماریاں کھلے تھے اب بند کرے ہم لوگ، اب یہ فون تھا رکھ لیا وہاں نے۔ بہرحال اس سے پہلے 2 بار پپا کا فون چوری ہوا سنے، اپن بولے چلو غلطی کہاں ہے بول کے خاموش ہوئے۔ دیکھو بھائی فیصل بھائی کے گھر میں آیا تھا، الماری میں سے نکالا اور بولے تو فون آنا بھی اٹھایا تھا، وہاں بھی گیا، وہ روم میں بھی کیا وہاں سے بھی کیا لیا آپ تو جی نہیں ہے، اور فون آنا انکل کا فون، ان کا بھی انٹی کا بھائی کا بھی فون تھا، بند کر کے رکھا تھا، لے پھر واپس اب یہاں سو گیا تھا، پیلے کھالے کے مست تھا میں گولیاں ولیوں میں، یہاں سو گیا، دے دیا فیصل بھائی پوچھے تو فیصل بھائی میرے کو کیا کرے سمجھائے، ماری بھی نہیں، ایک لاسٹ چانس دیتا ہوں، فون لگائے تو فون نہیں اٹھائے، الٹے باتیں کرے سب جنے تو نہ سمجھا کے بھیجا دے۔ بولو نام کیا ہے تمہارا؟ میرا فرقان ہے بھائی، ابا کا نام؟ غوث ہے، کہاں رہتے؟ یہاں گلی میں رہتا ہوں، کیا عمر ہے تمہاری؟ میری 18 ہے، کب آئے یہاں پہ؟ یہاں رات میں آیا بھائی، اچھا کیا لیے؟ جائے گی یاد تو نہیں ہے بھائی، یہ بھی نکالا کرتے میں، اور یہاں سو بھی آتا رہتے، ہونا بھی لے آتا رہتے، ہو گئی غلطی، معافی چاہتا ہوں بھائی انٹی سے، کیا کرا میرے کو تو اور خود بھی یاد بھی نہیں ہے، انٹی انہوں بتائی یہ اور کیا دروازے 2 بار کہیں کو لگا کے باہر؟ دروازے بھی لگایا کرتے بھائی، اور کیا کہتے تمہارے کو یاد نہیں ہے؟ میرے کو تو یاد تو نہیں ہے جی فیصل، دروازے بھی لگایا بول کے بولے لگایا ہوں گا بھائی، میرے کو تو یاد تو نہیں ہے۔ ارے بھائی آیا کہاں سے تو؟ میں یہاں سے آیا نہیں معلوم، میرے کو یاد تو نہیں ہے، انہیں بچہ رہا تو چھوٹا، کیا نام ہے اس کا؟ کیا ٹائم پہ آیا؟ 4 ساڑھے 4 کے ٹائم کی بات ہے، فجر سے پہلے۔ اور کیا پیسے کہاں سے، پیسے کتنے لیا، کہاں لیا؟ پیسے نہیں لیا بھائی، یہ چلر پڑے ہوئے میرے جم میں، ایسے جو بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے بس۔ یہ جو انجیکشن لیا برا کہاں سے لایا؟ یہ نام پلی پہ سے لیا تھا بھائی، یہ خون لگ گیا۔ کیسا ہے وہ انجیکشن کا ہے؟ نہیں گر گیا، گاڑی پہ سے گر کے مارا۔ ریاست تلنگانہ کے وقار ضلع کے ہومراز پیٹ منڈل کے ٹیکولا گڈا تانڈا کی رہنے والی للیتا بائی 32 سالہ بجلی گرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی۔ للیتا بائی اس تانڈے کے کشن نائک کے کھیت میں کام کے لیے گئی ہوئی تھی۔ شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہونے پر وہ قریب ہی ایک درخت کے نیچے پناہنے کے لیے پہنچ گئی۔ اسی دوران درخت کے قریب بجلی گری جس کے نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں کشن نائک کے علاوہ مزدوری کے لیے آئی ہوئی ایک اور خاتون بھی زخمی ہوئی۔ شری وپل IFS متعین سفیر ہند برائے سعودی عرب نے ریاض ایمبیسی میں اپنی نئی ذمہ داری کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ایمبیسی آف انڈیا ریاض کے سائٹ پر جاری اطلاع کے مطابق اس موقع پر شری وپل کو مبارکباد دی گئی اور سعودی عرب میں ان کے کامیاب میعاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ شری وپل کا سعودی عرب میں بحیثیت سفیر متعین کیا جانا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ شری وپل IFS بیچ 1998 ریاض آنے سے قبل ریاست قطر بحیثیت سفیر ہند خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ ریاض میں ڈاکٹر سہیل اعجاز خان کے جانشین ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل کی میعاد کی تکمیل پر ان کا تبادلہ وزارت خارجہ ہند کے ہیڈ کوارٹر دہلی کیا گیا ہے۔ مسٹر وپل سفارتی خدمات کا ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ اگست 2023 سے قطر میں ہندوستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مسٹر وپل نے 1994 میں انڈین انسٹیٹیوٹ
آف ٹیکنالوجی دہلی سے میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کیا. بعد ازاں انہوں نے انڈین اسکول آف بزنس سے 2008 میں MBA کی تکمیل کی. انہوں نے 1998 میں انڈین فارن سروس میں شمولیت کے بعد قاہرہ، کولمبو، جنیوا اور دبئی میں ہندوستانی سفارتی مشنز میں مختلف اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں. مسٹر وپل 2020 سے 2023 کے دوران وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکرٹری یعنی خلیجی امور کے منصب پر بھی فائز رہے اور خلیجی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تعلقات کی نگرانی کرتے رہے ہیں. ESL بلیس ریڈرز ٹرافی سیزن 28 کا سعودی عرب کے شہر جدہ میں کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا. UFCC نے یہ کرکٹ ٹورنامنٹ ایک بار پھر جیت لیا. انتظامیہ کے مطابق اس ٹورنامنٹ میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا تھا، جبکہ فائنل مقابلہ UFCC اور حیدرآباد رائلز کے درمیان کھیلا گیا. 15 اوورز میں حیدرآباد رائلز کی جانب سے دیے گئے 168 رنز کے ٹارگٹ کو UFCC نے صرف 11 اوورز میں ہی پورا کر لیا اور 7 وکٹ سے یہ میچ جیت لیا. سیف خان کو ان کے شاندار 87 رنز کی بدولت مین آف دا میچ دیا گیا. شرفیہ جدہ کے میر صاحب نے انعامی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. UFCC کے کیپٹن محمد اطہر الحق اور وائس کیپٹن ابراہیم نہدی کا اس ٹورنامنٹ میں شاندار مظاہرہ رہا ہے. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار پہ. 15 اگست جشن آزادی تقاریب کے پیش نظر ملک بھر میں غیر معمولی سیکورٹی اور چوکسی، ترنگا کی تیاری اور فروخت عروج پر. تلنگانہ ہائی کورٹ نے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم رقم ادائیگی پر لگائی عارضی روک. اندرما مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں رکھا گیا سنگ بنیاد. 2022 باپور فائرنگ واقعے کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی مقامی عدالت میں پیش. گواہی اور بیان قلم بند، غیر معمولی سیکورٹی بندوبست. تلنگانہ حکومت کا خاندان رجسٹر سرٹیفکیٹ پر قانونی رائے لینے کا فیصلہ، محمد علی شبیر کا اعلان. کلیانہ لکشمی اسکیم ختم کرنے کی سازش کا حکومت پر BRS نے لگایا الزام. ہائی کورٹ کا 8 سرکاری احکامات پر حکم التوا. تلنگانہ ہائی کورٹ کے وکیل خواجہ معیز الدین قتل کیس کے ملزم محبوب عالم خان کی ضمانت منظور. بجلی گرنے سے خاتون ہلاک، دیگر 2 زخمی. تلنگانہ کے وقار ضلع میں پیش آیا واقعہ. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.